بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ کون ہے جو خدا کو اچھا قرضہ دے، اللہ کے حکم پر مال خرچ کرے؟ اس کے لیے عزت والا اجر ہے اور خدا اس کے لیے اس قرض کو 10 گنا کر دے گا۔ القرآن۔ جو لوگ ایمان لائے یعنی خدا رسول کو سمجھ کر دل سے مانا اور نیک عمل بھی کیے، ان کے لیے بے حد و بے انتہا اجر ہے۔ القرآن سورہ انشقاق 25۔ اگر تم خدا کے فیصلوں پر صبر کرو گے تو تم کو اس کا اجر ملے گا، اور اگر بے صبری کرو گے تو خدا کا فیصلہ تو جاری ہو کر رہے گا۔ بلا آ کر رہے گی مگر ثواب کے بجائے تم گناہگار رہو گے، یعنی بلا بھی برداشت کرو گے اور سزا بھی۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ مزدور پر ظلم۔ جو مزدور پر ظلم کرے گا خدا اس کے اعمال کو برباد کر دے گا، اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 103۔ خدا ہر گناہ معاف کرنے والا ہے مگر اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے۔ نمبر 2، مزدور کا حق مارے یا عورت کا مہر۔ نمبر 3، آزاد انسان کو پکڑ کر بیچ دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 103۔ جب تم کسی سے کوئی خدمت لینا چاہو تو اس کو اجرت بتا دو کہ اتنی اجرت دوں گا، یا اجرت طے کر لے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز۔ مزدور سے اجرت بتائے بغیر کام نہ لیا جائے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزدور کے پسینے کے خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز۔ اجل، موت کا وقت، زندگی کا عرصہ۔ سب سے سچی چیز اجل ہے، یعنی خدا کا مقرر کیا ہوا موت کا وقت۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو اپنی اجل موت کے وقت کا منتظر رہتا ہے وہ اپنی عمر کے وقت کو قیمتی سمجھتا ہے، اس میں نیک عمل انجام دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ 2 فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، مگر جب موت کا وقت جو خدا نے مقرر کیا ہے آ جاتا ہے تو وہ انسان اور موت کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ خدا نے ہر چیز کی ایک تقدیر مقرر کی ہے کہ اس کی خصوصیات کیا ہیں، اور ہر تقدیر کے لیے ایک اجل یعنی مقرر وقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ ہر گروہ کے لیے ایک مقرر وقت ہے، جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو نہ وہ 1 سیکنڈ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ 1 سیکنڈ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ القرآن سورہ اعراف 34۔ ایک غیر حتمی غیر مسمى اجل ہوتی ہے، اس کو خدا آگے پیچھے کرتا رہتا ہے، لیکن جو اجل مسمى یعنی حتمی ہوتی ہے وہ شب قدر میں نازل کی جاتی ہے، جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ جب ان کی اجل آ جاتی ہے تو نہ وہ 1 سیکنڈ دیر کر سکتے ہیں نہ 1 سیکنڈ پہلے مر سکتے ہیں۔ القرآن قول امام جعفر صادق علیہ السلام از تفسیر المیزان۔ لوگ اپنی اجل مقررہ وقت کے وقت سے پہلے اپنے گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 5۔ صدقہ دینے سے اجل کا وقت بڑھ جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ آخرت۔ تم لوگ دنیا کی خواہش رکھتے ہو جبکہ خدا تمہارے لیے آخرت کے درجات بلند کرنا چاہتا ہے۔ قرآن انفال 67۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے۔ صرف جو دنیا کی کھیتی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے ہم اس کو بھی دیں گے، مگر آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ القرآن سورہ شورى 20۔ دنیا تو ایک حاضر اور موجود چیز ہے جو امتحان لینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں
اچھے برے سب کھا پی رہے ہیں، مگر آخرت جو اللہ کا سچا وعدہ ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ دنیا کے حالات اتفاق سے چلتے ہیں اور آخرت استحقاق سے چلتی ہے، یعنی جو جس قدر نیکیاں کرے گا اسی قدر اجر پائے گا۔ آج کا دن دنیا گھوڑے کو تیار کرنے کا ہے، کل کا دن آخرت مقابلے کا دن ہوگا۔ جو دنیا کی حرص کرتا ہے وہ ہلاک ہوتا ہے، اور جو آخرت کی حرص کرتا ہے وہ خدا کی عظیم نعمتوں کا مالک بنتا ہے۔ دنیا بدبخت لوگوں کی آرزو ہے اور آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ اسی لیے اپنی دنیا مال سے آخرت کا حصہ قرار دو۔ دنیا کا مال آخرت کے ثواب کے لیے خرچ کرو۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ آخرت میں جس چیز ثواب کی تمہیں سخت ضرورت ہوگی تم خود کو دنیا میں اسی کام میں مصروف رکھو۔ جب تم آخرت کو اختیار کر لو گے تو دنیا تمہارے سامنے بالکل معمولی سی چیز ہو جائے گی۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ آج عمل کا دن ہے جس میں حساب نہیں، کل آخرت حساب کا دن ہے جس میں عمل نہیں کیا جا سکے گا۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرو جس میں آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ دنیا تم سے کٹ جانے والی چیز ہے اور آخرت قریب آنے والی چیز ہے۔ تم آخرت کی طرف جانے والے ہو اور خدا کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ کیسی کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک، بے حد پرلطف خوبصورت چیزیں ان کے لیے چھپی رکھی ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا۔ قرآن سجدہ 17۔ جو دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی نعمتوں سے اپنا دل بہلاتا ہے وہ گھٹیا چیز کو چھوڑ کر بے حد بڑھیا اور عظیم چیز کی طرف مائل ہوتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام مستدرک الوسائل جلد 1۔ جو دھوکہ کھایا ہوا اپنی ہمت کی وجہ سے دنیا کی کامیابی حاصل کر لیتا ہے اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی بلندی کی وجہ سے آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ اے میری قوم، دنیا کے فائدے چند دن کے ہیں مگر آخرت ہمیشہ ہمیشہ سکون اور اطمینان کے رہنے کا گھر ہے۔ القرآن سورہ مومن 39۔ عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے گھر کو آباد کر لے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغرر۔ دنیا ایک گزرگاہ ہے جبکہ آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، اس لیے تم آخرت کے لیے کام کرو، نیک عمل انجام دو۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ۔ جو آخرت بنانے کے لیے اچھے کام کرتا ہے اس کا عمل خالص ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغر الحکم۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جو آخرت کو مانتا ہے مگر صرف دھوکے کے گھر دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفسیر در منشور جلد 5۔ دنیا ایک اونگ ہے جبکہ آخرت بیداری ہے، ہم ان دونوں کے درمیان خواب پریشاں ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام۔ جس نے آخرت کو دنیا دے کر خرید لیا وہ دو جہانوں میں فائدے میں رہا، اور جس نے آخرت کو بیچ کر دنیا خریدی وہ دونوں جہانوں میں نقصان میں رہا۔ جو آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتا وہ بے عقل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام اصغرر۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک۔
و ظہور کا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔